الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. محترم حضرین، گزشتہ جمعہ بلند نگر اہل حدیث مسجد میں نے ایک مقدمہ اور پھر اس سے متعلق کچھ تفصیلات، مثالیں، دلیلیں بیان کی. وہ یہ کہ ہم میں ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ ہر شخص آج جسے دیکھیں وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنا فائدہ چاہے دوسروں کے نقصان اور حساب پر ہو. لیکن اگر غور کیا جائے تو بہت سارے ایسے کام اور مسلمانوں کی اکثریت نہ صرف دین میں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی غور کریں تو زیادہ تر ایسا کام کرتے ہیں جس میں اپنا نقصان اختیار کرتے ہیں، جسے وہ عقل مندی سمجھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں یا مقصد حاصل ہو جانے پر کامیابی بتاتے ہیں. خود بھی غور کریں، دوسروں کے کہنے پہ نہیں، خود بھی غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ بے وقوفی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اپنے فائدے کی بجائے حقیقت میں اپنا نقصان کر رہے ہیں. جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، آدمی گناہ کا سہارا لے کے اگر کوئی چیز حاصل کرتا ہے عارضی طور سے اس کو خوشی یا کامیابی کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن جلد یا بدیر اسے احساس ہوتا ہے یا اسے بھگتنا پڑتا ہے کہ انجام اس کا اچھا نہیں ہوا. تو اگر اس اعتبار سے شریعت کے متعدد اصولوں کے تحت اپنی کارستانیوں کو، انفرادی، اجتماعی، دینی، سماجی، مذہبی کارروائیوں کو ہم غور سے دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ہم خود ایسا زیادہ کرتے ہیں جس سے خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زیادہ فائدہ دیکھتے ہیں. اسی تناظر میں آج کے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث رسول کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی جامع ہے، اور آپ شرح سنیں گے تو محسوس ہوگا کہ زندگی کے بہت سارے شعبوں پر اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے یا اس پر انطباق ہوتا ہے. اس تناظر میں بھی، اس آئینے میں بھی ہم غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں لیکن ہے نہیں. عقل مند ظاہر کر کے بڑی بڑی بے وقوفیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اپنا نقصان کرتے ہیں یا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کو جن سے بظاہر محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کشی کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ انہیں حرام کھلا رہا ہے، اگر وہ انہیں ناحق شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی فائدہ ظاہری طور پر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا حقیقت میں وہ فائدہ پہنچا رہا ہے یا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے دین کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول میں کوئی پہلی مرتبہ بیان نہیں کر رہا ہوں اور آپ نئی بات کے طور پر نہیں سن رہے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکافات عمل کا قانون نافذ ہے، جس کو ہم اپنے محاورے کی زبان میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا. آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. اس میں اچھائی کے بدلے اچھائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ شریعت کی تعلیمات پر غائرانہ نظر ڈالیں، غور سے دیکھیں تو جن گناہوں کی جو سزائیں بتائی ہیں وہ آخرت کی ہو یا دنیا کی، آپ کو نظر آئے گا کہ گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے سزاؤں کی کیفیت نظر آتی ہے. نیکیوں کی نوعیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر، ثواب اور بدلہ نظر آتا ہے. ایک آدمی نے مثال کے طور پہ زنا کیا، شادی شدہ ہے تو رجم، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے. تو
اہل علم نے بیان کیا کہ اس کو سزا ایسے دی کیونکہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ میں اس کے پورے جسم نے لذت حاصل کی، اس لیے سزا ایسے دی کہ موت کے ساتھ ساتھ اگر رجم ہے کہ پورے جسم کو سزا اور تکلیف کا احساس ہو۔ ایک آدمی نے چوری کی سزا شریعت نے ہاتھ کاٹنا رکھی۔ ایک تو یہ کہ اس کام کے لیے آلے کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہاتھ کا کٹ جانا اس کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسلسل عبرت کا سامان ہوگا کہ ہم کو جو آلے عمل دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم عمل کرتے ہیں اس سے اپنے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کام نہیں کرنا ہے۔ یہ عبرت اور نصیحت کا باعث ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ قوموں کو جو تباہ اور برباد کیا گیا ان میں کفر اور شرک کے علاوہ جس قوم کا کوئی خاص گناہ تھا اس گناہ کے بدلے میں اللہ نے جب انہیں عذاب دیا تو یہ اب سنتے ہیں کہ کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو جو ہے کسی پر پانی کا اور طوفان کا عذاب آیا، کسی پر چیخ مسلط کر دی گئی، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو یہ کیوں ہوئی؟ ایسے ہی نہیں ہوئی۔ آپ اس کی تفسیر میں پڑھیں گے تو اہل تفسیر علماء کرام نے ہر سزا کے تعلق سے جوڑا ہے کہ اس قوم کا کیا عمل اور کیسا عمل تھا۔ قوم لوط نے فطرت بدل دی، اپنی جسمانی شہوانی خواہشات کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کو ہلاک کیا وہیں عذاب کا ایک حصہ یہ رکھا کہ ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ پتھروں کی بارش ہوئی جیسے رجم ہوتا ہے، آدمی جس کو لگی اس کو چوٹ اور تذیت ہو رہی ہے اور بستی بدل دی کیونکہ انہوں نے فطرت پلٹ دی تھی۔ اس طریقے سے آپ غور کیجئے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، تو مکافات عمل کا یہ قانون آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا جیسا آپ کریں گے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار دلیلیں اس کے لیے ملے گی۔ میں نے قوموں کے واقعات کا ذکر کیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی کا ایک نمونہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ ان میں ان منکرین حدیث کا جواب بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حساب کتاب قیامت میں ہوگا۔ بڑا حساب کتاب مستقل فیصلے کے لیے ضرور ہوگا، لیکن عذاب قبر کی آپ بات کرتے ہیں۔ بعض قوموں کو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے اور دے چکا ہے، اور انفرادی طور سے اور بھی سزاؤں کی شکلیں ہیں کہ کچھ سزا آتی ہے ٹل جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اصول میں نے دو آیتیں پڑھی تھی سورہ بقرہ ہی سے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری آرزو و تمناؤں کی بنیاد پر اللہ کا فیصلہ موقوف نہیں ہے، کس کو اچھا بدلہ ملے گا کس کو برا۔ آپ جیسا چاہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو فلاں خاندان کا ہوں، میں بہت اچھا ہوں تو میرے چاہنے سے اللہ مجھے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری چاہت سے، تمہاری تمنا اور آرزو سے یا اہل کتاب کی آرزو سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو سو برائی کا ارتکاب کرے گا، برائی پر عمل کرے گا، عمل کرے گا، جو برا عمل کرے گا یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، آخرت میں اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کا عذاب ٹلتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر کے بھی ترقی کر رہا ہوں، بچ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایسا اگر ہو کہ ایک بندہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور بظاہر اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے اس لیے اس کو گناہ کے باوجود ملتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے۔ جو قومیں گناہ کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، پھر بھی پیسہ بٹورتی جا رہی ہے، پراپرٹیاں خریدتی جا رہی ہیں، اوقات پہ نظر ڈالے گڑائی بیٹھی ہے کہ اس کو قانونی اعتبار سے ختم کر کے ہتھیایا جائے، اس کی زمین پر قبضہ کیا جائے، کسانوں کی زمین پر قبضہ کیا جائے، غریبوں کو جو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جائے، جھوپڑ پٹی یا شہر کو ترقی کے نام پر، وکاس کے نام پر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے مظالم بہت عام ہیں، اور جو کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی جرم اور سزا والا قانون ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس سے بالا تر ہیں۔ ہر وقت کا فرعون یہی سمجھتا ہے کہ وہ ڈوبے گا نہیں، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور صرف اسلام ہی نہیں، دوسرے مذاہب بھی یہ مانتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ جان بوجھ کر برے رویے سے اپنے آپ کو ترقی اور کامیابی دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے کہ کیا ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ ایک آیت میں نے پڑھی اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَنَصِيرًا، جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اللہ کے پاس اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور ولی، نگراں، بچانے والا نہیں پائے گا، حمایتی۔ یہ کوئی بچا لے
ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے بیٹے سے کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے گا معنا. ہاں لیکن نبی کی بات کے آگے اس نے عقل لگائی. ہاں کہ میں پہاڑ سیا سے منی کیا آوی الی الجبل یعصمنی من الماء کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, ٹھکانا پکڑ لوں گا, پانی سے بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گا. بات چلی رہی تھی کہ فحال بینہم الموج, ان کے درمیان ایک موج آئی, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے گئی. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا. ہاں اللہ نے ڈانٹا, سرزنش کی. ہاں ایک نبی کو, اولو العزم پیغمبر کو, صاحب عزم پیغمبر کو اللہ نے ڈانٹ لگائی. ہاں کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, کہ نوح تم نادانوں میں سے ہو جاؤ, میں اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بنو. اپنے الفاظ میں نے ترجمہ کیا, جاہل نادان ترجمہ کیا, نہ جاننے والے, ویسے مت بنو. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. یہ جو گھر بیٹا تباہ کیا گیا, ہزار میں مبتلا ہوا, یہ تمہارا گھر والا نہیں تھا, اہل و عیال میں سے نہیں تھا. ہاں انہو عمل غیر, یہ برے عمل والا تھا. تو جو اللہ نے کہا کہ جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, اور کوئی بچا نہیں پائے گا, کوئی نبی نہیں بچا پائے گا, سفارش نہیں کر سکتا, دنیا میں نہیں کر سکتا, تو آخرت میں کیا کرے گا؟ اجازت ہی نہیں ملے گی اللہ کی طرف, خاص طور سے شرک اور کفر پر مرنے والوں کے لیے. ہاں عقیدہ بگاڑنے والی بدعتوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی اور کسی کو بھی اجازت نہیں ملے گی کہ اس کے لیے سفارش کرو. اس پر دلیلیں موجود ہیں. یہ قرآن کی آیت کئی جگہ کا. اسی طریقے سے سورہ یونس کی ایک جگہ آیت پڑھی. ہاں اللہ نے کہا کہ الذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے احسان کیا. ایک اللہ کے ساتھ احسان ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہا, نہیں تو کم سے کم وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ احسان, بندوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ الگ الگ درجہ ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, آپ تفصیل جانتے ہیں. تو جو احسان کرے گا, اچھائیاں کرے گا, اس کے لیے حسنہ ہے, اچھائیاں ہیں, خوبیاں ہیں دنیا میں بھی, اور حسنہ کا ایک معنی کیا گیا کہ جنت ہے. وہ زیادہ, اور دنیا میں اچھائیوں اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی نعمتیں ملے گی. حسنہ زیادہ, زائد چیز. اور آخرت میں اس کی تفسیر کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے کہ زیادہ سے مطلب اللہ کا دیدار ہے جنت میں, میدان محشر قیامت کے دن, اور جنت میں اللہ کا دیدار. یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی تمام نعمتوں کے مقابلے میں, جس کا آج کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور عجیب عجیب تعویل کرتے ہیں, اور کچھ وہ اہل بدعت بھی اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن قرآن حدیث اجماع سے ثابت ہے کہ اللہ کی رؤیت اہل جنت کے لیے ہوگی. تو ان کے لیے ذاتی ہوگی. لا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ, ایسے لوگوں کو جو نیکی والے, ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت چھائے گی نہیں. قیامت میں ہوگی, اور دنیا میں بھی کچھ اس کے اثرات آتے ہیں چہروں پر, براؤں کے اور نیکیوں کے. اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون, یہ جنتی لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. اس کے بالمقابل والذین کسبوا السیئات, جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا, کمایا, برائیوں کو کمایا. آپ اور ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کمائی کہہ رہا ہے. یہ آپ کی اور ہماری کارستانی ہے, کمائی ہے, گناہوں کی شکل میں یا نیکیوں کی شکل میں. اور جن لوگوں نے برائیوں کی کمائی کی, جزاء سیئات بمثلھا, تو برائی کا مطلب اسی کے مثل ہے. دیکھیے وہاں کہا کہ نیکی احسان کرنے والوں کو صرف بدلہ انعام ہی نہیں ملے گا, زیادہ بھی ملے گا, لیکن برائی کرنے والوں کو جیسی برائی ہے ویسا ہی اس کے مثل ہی عوض ملے گا. وترهقهم ذلۃ, اور انہیں جو ہے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم, اللہ کی طرف سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, محسوس یہ ہوگا کہ ان کے چہروں پر رات کی تاریکی کی سیاہی, جو کالا پن ہے رات کا, وہ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ میں نے دو جگہ سے بطور نمونہ, اور ایک جامع آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت کا حصہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا, تکلیف نہیں دیتا. لہا ما کسبت, اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا. وعلیہا, اس پر وہی وبال ہے. مکتسبت, جو اس نے برائی کی. پہلا کسبت نیکیوں کے لیے ہوا, تو جو نیکیاں کرے گا اس کو ملے گا, جو برائیاں کرے گا اس پر اس کا وبال ہوگا. یہ بالکل کلیئر ہے. میں نے عرض کیا
کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، بار بار سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. خاص طور سے ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے. زندگی کے ہمارے اپنے ہر شخص یہاں جو موجود ہے، مرد ہو خواتین میں سے ہو، روزمرہ کی اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ ہم کس بات پر کتنی توجہ دیتے ہیں، کس کام کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اس میں نیکیاں، آخرت کا فائدہ، اللہ کی خوشنودی، شریعت کی پاسداری کا کتنا دخل ہوتا ہے، اور ہماری اپنی خواہشات کا، ہمارے اپنے ذہن سے جو ہم نے طے کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، یہ نقصان دہ. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو نیچے کر کے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا نقصان کر رہے ہیں، کیا اس کا فائدہ کر رہے ہیں. میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن جس نے آپ کی غیبت کی ہے، ہاں، یا آپ نے جس کی غیبت کی ہے، وہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی. وہ مفلس والی حدیث تفصیل سے میں اس کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. تو کہے گا کہ میری غیبت کی تھی. تو جتنی غیبت اس نے کی ہے یا آپ نے کسی کی ہے، اتنا آپ کی نماز، روزہ، حج، زکات جو نیکیاں ہے نا، اس میں سے اس کو دے دیا جائے گا. کب؟ جب سگا باپ، سگا بیٹا، بیوی، شوہر، بیٹی، بہن، جو بھی رشتہ دار ہو، جو بھی محبت کرنے والے دنیا میں ہے، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا. کہاں سے ملے گی اس دن؟ اس سے جس نے آپ کی غیبت کی. کہاں سے ملے گی؟ جس نے آپ کا مال ناجائز طریقے سے ظلم سے کھایا، جس نے آپ کو ظلمن مارا، کسی طرح کی زیادتی کی، وہ دے گا. تو یہ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ غور کیجئے. ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کو بے عزت کر کے سمجھتے ہیں کہ اپنا کام نکال رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. ہاں، نہیں تو کم سے کم ہمارے نفس کو تسکین مل رہی ہے، کیونکہ اس سے دشمنی اور نفرت ہے. لیکن جو آپ کا دنیا میں دشمن ہے، وہ آخرت میں آپ کے لیے سب سے بڑا احسان کرنے والا ثابت ہوگا. وہ اس کا کیا ہوگا وہ سمجھ لیجیے، وہ مفلس ہے. لیکن وہ جو فائدہ سمجھ رہا ہے نقصان میں رہے گا، اور جس کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ فائدے میں رہے گا. اب اس تناظر میں یہ حدیثیں دیکھیے، ایک حدیث دیکھیے اور اس کا تھوڑی سی تشریح. شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی، تفسیر سعدی جن کی بڑی مشہور ہے، عرب کے بڑے علامہ گزرے ہیں ماضی قریب کے، بڑی شاندار، جامع، مختصر اور آسان تشریح کی ہے. ان کی کتاب بہجت قلوب الابرار، 100 حدیثوں کی مختصر تشریح، بڑی شاندار کتاب، طلبہ کو پڑھنا چاہیے. تو کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ. یہ بس اتنی سی حدیث ہے، مختصر سی، بڑی جامع، بہت سے معانی اس میں سمٹے ہوئے ہیں. ضار یضر، ضر سے زر سے بنا ہے، نقصان پہنچانا، نقصان اٹھانا. ہاں، ضرر نقصان اٹھانا، اور ضارہ مضارہ نقصان پہنچانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ضار، جو نقصان پہنچائے، ضار اللہ بہ، تو اس کے بدلے میں اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، نقصان میں ڈالے گا، تکلیف میں ڈالے گا. ہاں، سمپل ترجمہ سادہ. ومن شاق، یہ مشقت اسی سے بنا ہے، اسی لفظ سے. اور جو مشقت میں ڈالے گا کسی کو، کسی پر بوجھ ڈالے گا، مشقت میں ڈالے گا، مخالفت یا پریشانی میں، گھبراہٹ میں، خوف میں مبتلا کرے گا، سب معفو آ جائے گا. جو کسی کو تنگی کرے گا، مشقت میں ڈالے گا، شاق اللہ علیہ، اللہ اس پر سختی کرے گا، اس کو تنگی میں ڈالے گا. یہی جیسی کرنی ویسی بھرنی. شیخ نے کہا کہ اس حدیث میں دو شریعت کے اصول میں سے 2 بنیادیں معلوم پڑتی ہیں. چھوٹی سی حدیث لیکن شریعت کے دو بنیاد. پہلا کیا ہے کہ ان الجزاء من جنس العمل فی الخیر والشر، کہ اچھائی اور برائی میں، ہاں، پہلا اصول یہ اکثر آپ پڑھیں گے، ان الجزاء من جنس العمل، تفسیروں میں اور جگہ جگہ جو میں نے آیتیں پڑھی اور واقعات بیان کیے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک اصول نکلتا ہے کہ جیسا آپ کا عمل ہوگا، آپ کے عمل کی جنس اور قسم سے آپ کو بدلہ ملے گا. ان الجزاء من جنس العمل، عمل کی جنس سے جزا ملتی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس کو ہم اپنے مفہوم میں کہہ رہے ہیں. تو ایک قاعدہ یہ معلوم پڑا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکیمانہ ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اسی حکمت کاملہ کو بیان کرتا ہے، اس کے لائق حمد ہونے کو واضح کرتا ہے. جس طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے، یہ شیخ کی شرح کا میں اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس طریقے سے کوئی آدمی اگر ایسا عمل کرتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے اللہ، تو ایسا عمل کرنے سے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور جو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر کسی مسلمان پر سہولت برتتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے یہ جملے جو بیان کر رہے ہیں،
کوئی مسلمان کے ساتھ سہولت برتتا ہے، من یسر مسلما، جو مسلمان کے ساتھ سہولت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس پر آسانی کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر مشقت، تکلیف، مصیبت، تنگی نہ آئے تو اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنے ارد گرد کے اپنے ماتحتوں، مزدور ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ان کے ساتھ سہولت برتیں۔ ان کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ سہولت کا مطلب نہیں کہ ان کی غلط میں حمایت کرو، ہاں۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے، تکلیفوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، حدیث کا ہی ٹکڑا ہے وہ بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ یہاں بیان نہیں کیا، مسلم میں اسی میں جملہ ہے کہ جو شخص دنیا میں مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالے گا، پردہ پوشی کرے گا، ہم غیبت کرتے ہیں، جو نہیں ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اسلامی کردار کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے، تو جو دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس پر پردہ پوشی کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپا کر رکھے گا۔ اور اللہ بندے کی حاجت میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی حاجت پورا کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر آپ کا کام آسان کرے، آپ کی مشکلات حل ہو، تو مشکل کشا، غریب نواز، حاجت روا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، جو مانتا ہے وہ مشرک ہے کسی اور کو اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حاجت روائی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے، آپ کی مشکل کو آسان کرے، تو آپ کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کیجیے، ان کی مشکلات کو آسان کیجیے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اسی طرح اس کے برخلاف یہ جو حدیث ہم نے پڑھی، جو کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف میں ڈالے گا، نقصان پہنچائے گا، تو اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اور جو شخص کسی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، خاص طور سے مسلمان کے ساتھ مکر و فریب کرے گا، سازش کرے گا اس کے خلاف، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں ہم کامیابی کا کام کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو ہلاکت کی دعوت دے رہے ہیں، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، تو جو اس کے ساتھ مکر کرے گا، مکر فریب سے کام کرے گا، اللہ اس کے ساتھ مکر فریب کرے گا۔ ومن شق علیہ شق اللہ علیہ، جو کسی مسلمان یا انسان پر مشقت اور ڈالے گا، اس کو تنگی میں ڈالے گا، اللہ اس کو تنگی میں ڈال دے گا۔ کتنی صاف بات ہے، میں نے میری تمہید اور باتوں کو یاد کیجیے کہ ہم اپنا فائدہ زیادہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر غور کیجیے کہ ہم دوسروں کو روزمرہ کی زندگی میں کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، کتنا دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، کتنی سہولت دیتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آگے واضح ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں اس میں بیان کر کی جا سکتی ہے، جس میں یہ اصل اور یہ اسلام کا یہ بنیادی اصول واضح ہوتا ہے۔ الاصل، پہلے اصل تو یہ ہوا، اس حدیث سے پہلا اصول جو معلوم ہوا وہ یہ کہ جیسی جزا، جیسا عمل ویسی جزا۔ دوسری اصل معلوم ہوئی کہ کسی کو، خود کو بھی نقصان پہنچانا، یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ بھی ممنوع ہے، حرام ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر اٹھانا ہے نہ دوسروں کو ضرر پہنچانا ہے۔ شریعت میں یہ دونوں ممنوع ہے، ہاں۔ اور یہ تمام قسم کے ضرر، اب کون سا ضرر؟ تو زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان اور شعبے میں یہ ضرر شامل ہے۔ ایک حدیث، دو جملہ، کتنی جو ہے اس کے اندر تفصیلات سمو رہی ہے، آپ غور کیجیے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اب ضرر جو ہے دو میں سے ایک کی طرف کسی کو نقصان پہنچانا دو طریقہ ہو سکتا ہے، شیخ نے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ آپ کوئی مصلحت اور فائدے کی چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے یا کسی کو حاصل ہونے والی ہے، آپ اس مصلحت اور فائدے میں رکاوٹ ڈال دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے، کوئی تمغہ ملنے والا ہے، کوئی بدلہ ملنے والا ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ اسے یہ نوکری نہ ملے، اسے یہ انعام نہ ملے، اسے یہ کامیابی، یہ اقتدار، یہ عہدہ، ہاں، یہ نوکری، جو بھی مقام ہے، جو بھی فائدہ ہے، نہ ملے۔ یہ ایک نقصان پہنچانے کی شکل یہ ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ نقصان پہنچانے کی شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں اس کو، جو اس کے پاس ہے، اس کی صحت خراب ہو، وہ بیمار ہو، اس کے پاس جو پیسہ، دولت، پراپرٹی، جائیداد، کاروبار، کارخانہ یا کوئی بھی چیز ہے، اس میں نقصان اٹھانا پڑے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، ایسی کوئی بھی شکل نقصان پہنچانے کی اختیار کی جائے۔ یہ مطلب ایک یہ کہ کسی فائدے کو روک دینا یا جو فائدہ یا نعمت حاصل ہے اس میں نقصان پہنچانا۔ چنانچہ وہ ضرر جو غیر مستحق ہے اس کا پہنچانا، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا عمل کرنا، یہ ناجائز ہے، بلکہ انسان پر واجب ہے کہ وہ لوگوں سے نقصان کو روکے
اور ان کو اذیت پہنچانے والی چیزوں سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش اور تدبیر کریں. آپ اور ہم, اگر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ہمارا کام ہے, آپ پڑھتے ہیں نا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ادنا درجہ ہے. کانٹا ہٹا دینا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, اور کسی ایسی چیز کو لگا دینا, جیسے آپ نے درخت لگایا, اس کے سائے میں کوئی بیٹھتا ہے, اس سے پرندہ چھپتا ہے, اس کے سائے سے, اس کے پھل سے, اس کے کسی بھی چیز سے, اس کی دوا چھال وغیرہ سے کوئی دوا کے طور پر استعمال کرتا ہے فائدہ, تو جتنا فائدہ اٹھایا جائے گا آپ کو اجر ثواب ملے گا. دوسروں کو فائدہ پہنچائیے, مفید بنیے, تو آپ کی قیمت ہوگی اللہ کے پاس بھی, لوگوں کے پاس بھی. یہ اصول مل رہا ہے اس حدیث سے اور ایسی بہت ساری روایتوں سے, حدیثوں سے. چنانچہ اس میں اب نقصان پہنچانے کی شکلوں کا تذکرہ کیا شیخ نے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہے تدلیس, معاملات میں تدلیس اور غش. تدلیس کہتے ہیں, اردو میں ترجمہ کریں گے عیب چھپانا. عیب چھپانا, جیسے اگر کوئی خاص طور سے کوئی بائع ہے, کوئی سامان بیچ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گزرے, وہ اناج کا ڈھیر لگا تھا, اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا تھا. پوچھا یہ کہ اوپر سوکھا اچھا دکھ رہا ہے, اندر گیلا ہے. کہا وہ بارش کے پانی سے, میں کہا نہیں, من غشنا فلیس منا, جس نے ہم کو دھوکہ دیا ہم میں سے. تو یہ تدلیس ہوئی کہ اوپر سے آپ دکھا رہے ہیں کہ مال اچھا ہے لیکن اندر اچھا نہیں ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ لین دین کرنے والے دونوں اگر سچ بولتے ہیں, عیب بتاتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو ان کی بے میں برکت ہوتی ہے, اور اگر جھوٹ بولتے ہیں, عیب چھپاتے ہیں, تو ان کی بے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے, مٹا دی جاتی ہے. اب اصول تو یہ ہوا کہ آپ سچ بولیں گے, عیب بتائیں گے, تو آپ کو برکت ملے گی, اللہ کی طرف سے روزی میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بے ختم ہے. اب ہم لوگ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں, بے ایمانی زیادہ کرتے ہیں, یا ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ بتائیے. پک فنی ہے اور بہت سارے جو دوسرے یہاں ہمارے جو پھل بیچنے والے ہیں, سبزی ترکاری بیچنے والے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی شخص, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے مال کا عیب چھپایا تو یہ تدلیس ہے. حدیث میں تدلیس کہتے ہیں کہ ایک راوی اپنے استاد سے جس سے حدیث سنی ہے اس کا نام چھپا لے, کیونکہ اس پر کچھ کلام ہے, اپنے آپ کو ذرا اونچا بتانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اپنے استاد کے نام کو چھپا کر ان کے استاد کا نام لے, اور لفظ ایسا استعمال کریں کہ جھوٹ نہ ہو. فلاں سے روایت ہے, مثال کے طور پہ اس سے روایت ہے لیکن اس نے سنا نہیں ہے, اس نے ان کے شاگرد سے سنا ہے لیکن استاد کا نام لے رہا ہے, تو اس کو بھی تدلیس کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں. تو یہ اس کی تفصیل ہے, بعض جگہ یہ عام طور سے یہ ضعیف مانی جاتی ہے, بعض شکلوں میں اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو تدلیس معاملات میں عیب چھپانا یا دھوکہ دینا. اسی طرح اس میں عیب کو چھپا لینا, اس میں مکر اور فریب کرنا, دھوکہ دینا, نجش بولی بولنا, بولی لگانا. بولی اس طرح سے کہ آپ کو کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایک چیز بیچنی ہے, مہنگی بیچنی ہے, اگر اس کی جو چلتی ہوئی مارکیٹ میں جو قیمت ہے اسے دیکھا جائے تو مجھے کم لگ رہی ہے, تو میں بولی لگانے والوں میں 4 آدمی کو اپنے ڈال دیتا ہوں, 2 آدمی ڈال دیتا ہوں. بولی لگانا شروع کرتے ہیں تو جس کو ضرورت نہیں ہے, میرا ہی آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اتنے میں خریدوں گا. دوسرا جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو یہ تھوڑا اور بڑھ کے بولتا ہے, اور جب اس کے مقصد کے مطابق قیمت پہنچ جاتی ہے تو سامنے والے کسی اجنبی آدمی کو وہ چیز دے دی جاتی ہے. یہ بولی بڑھا کر, بولی لگا کر قیمتیں بڑھانا, اس طرح کی, یہ تو پرانی چیز ہے. آج کل اس طرح کی اور بھی بہت سی تدبیریں ہوتی ہیں. شیئر مارکیٹ میں روز اتھل پتھل ہو رہی ہے, لاکھوں کروڑ کا روزانہ اس وقت گراوٹ ہو رہی ہے, سونے چاندی کی قیمت خوب بڑھائی جا رہی ہے, اور اچانک اس کو پھر گھٹا دیا جاتا ہے. کل ہی کے ایک ہی دن میں, 2 دن میں ایک طرف خوب بڑھ گئی, ایک طرف دوسرے دن خوب گھٹ گئی. تو یہ کیا غریبوں یا عام لوگوں کے جو طلب کی وجہ سے اور مارکیٹ کے اصلی اونچ نیچ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بولی لگانے ہی کی ایک شکل ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو گیا, اب بیچنا ہے تو قیمت چڑھا دو, خریدنا ہے یا لوگوں کو اس کی ویلیو گھٹانا ہے تو قیمت گھٹا کے مال کو لے لو, خرید لو. مارکیٹ میں بڑے بڑے پیمانے پر آج کل یہ ہو رہا ہے, اور اس کے بڑے بڑے جواری لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. پوری معیشت کو اور پورے ملک کو اس طریقے سے لوگ تکلیف میں ڈالتے ہیں اور پوری معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے, ہم نے ایک دن میں اتنا نفع کما لیا. تو ایسے ہی نجش, طلب کی رکبان, یہ ایک پرانی شکل ہے کہ بازار میں آنے سے پہلے کوئی دیہات سے کسان وغیرہ بیچنے آ رہے ہیں تو ان کو پہلے مل کے ان سے کم قیمت میں خرید لیا, نیلام کی جگہ پہ جا کے اپنا فائدہ حاصل کر لیا. تو اس طرح رکبان سے پہلے ہی مل لینا, اس کی آج بہت ساری نئی شکلیں آن لائن چلتی ہے. اب تو کہا وہ بیع المسلم علی بیع اخیہ, کسی مسلمان کی بیع پر اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا.
کوئی سودا کر رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا وہ زمین مجھے لینی ہے، وہ کر رہا ہے سودا، تو اب قیمت بڑھا کے ہم بول رہے ہیں. ہمارے شہر میں دیکھیے اس طرح سے لوگ قیمتیں بڑھاتے ہیں. ہمارے بہت سارے امیر لوگ ہمارے شہر میں ضرورت مندوں کے لیے زمین خریدنے کو مشکل ترین بنا چکے ہیں. جہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے پتہ چلا یہاں چونکہ لوگ ضرورت مند ہے، ان کو آنا ہی ہے، تو بہت سارے پلاٹ خرید لیں گے. ابھی قیمت بڑھے گی تو ہم بیچیں گے. اس طریقے سے مسلم علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں غیر مسلم علاقوں کے مقابلے میں قیمتیں زمین کی زیادہ بڑھتی ہیں، بہت بڑھ گئی. بعض مرتبہ ایک آدمی غریب آدمی سوچتا ہے کہ ابھی خرید لوں 2 سال بعد بیچ دوں گا، تو 3 سال بعد ایک زمین خریدی ہوئی بیچنے جاتا ہے تو اتنے کی قیمت نہیں ہوتی جتنی کہ اسے 3 سال پہلے خریدی ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ قیمت بڑھانا نہیں ہے، تلقی رکمان کی شکلیں نہیں ہے. ایسا روز ظلم کر رہے ہیں. اور ہم سب یہ سب کرتے ہوئے لوگ دیندار کے دیندار رہتے ہیں. جن لوگوں نے بیچا ہے، غریبوں کو لوٹا ہے، ان کی بددعاؤں کو سمیٹا ہے، وہ عقل مند ہے یا بیوقوف؟ وہ فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان؟ اس حدیث اور ان اصولوں کے مطابق وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں بیٹھے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوں، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں. جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں سڑکوں پر، ٹھیلے کی، سواری کی، کوئی اور چیز جس سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اپنا گھر اپنی حدود سے آگے بڑھاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ کوئی گندگی پھینکتے ہیں اس طرح سے کہ گندگی بہنے والی جگہ بند ہو جائے، طہارت اور صفائی مشکل ہو جائے، آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں کو بیمار کرنے کا سبب بن رہے ہیں، حادثے اور ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اسی طریقے سے کسی خریدنے والے کی خرید میں شریک ہو جانا، اسی میں اجارات بھی ہے، اور کرایہ وغیرہ کی چیزیں دینا، اجارہ دینا، اور سارے معاملات اس میں آئیں گے جہاں جہاں کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے. تو آپ اگر نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ کو اللہ نقصان پہنچائے گا. اب پوری دنیا میں مسلمان ہم اور آپ کو اور کریں بڑے پریشان ہوتے ہیں. یورپ، امریکہ، اسرائیل، مسلم دشمن طاقتیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں فرقہ پرست اور نفرت کرنے والے روز ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. پولیس اور ایجنسیاں ہمارے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں. 2 طرح کے قانون چل رہے ہیں، ایک چھوڑ دیا جاتا ہے، مسلمان پھنسا دیا جاتا ہے. ایک کو 5-5 7-7 سال ضمانت نہیں ہوتی، کیس بھی نہیں کھلتا، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا، بہت لمبی مدت ہو گئی، جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، ضمانت دے دو. مسلمانوں کے ساتھ یہ تنگی ہو رہی ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا ایمان ہے. اب ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم پر تنگی کر رہا ہے، ہم کو نقصان میں ڈال رہا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان میں ڈالے گا، جو دوسروں پر تنگی کرے گا اللہ اس پر تنگی کرے گا. غور کیجیے یہ اصول. کیا ہم اپنے سے نیچے والوں پر ظلم نہیں کرتے؟ جس کو جہاں طاقت ہے، آپ غور کیجیے. آپ کو گھر میں ہے، بچے پر ظلم کر رہے ہیں، اسکول میں ذمہ دار ہے، ٹیچرز پر ظلم کر رہے ہیں، نوکری دینے میں ظلم کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، دوا خانے میں ہے، تو کوئی نارمل کام ہوتا ہی نہیں ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، سر کی تکلیف ہے، پیٹ کا آپریشن، اور جو ہے رپورٹ نکلوا رہے ہیں، بغیر رپورٹ کے کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا ہے. غریب مرتا ہے مرے. بے مروتی اتنی ہے کہ اگر آپ نے پیسہ نہیں رکھا تو آپریشن نہیں ہوگا. ہاں، ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فوراً یہ نہیں کیا تو بچہ اور ماں جو ہے مر جائے گی. یہ ظلم نہیں ہے، یہ تنگی. اگر ایسا نہیں ہے، اور حقیقت میں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، تو ایسا کر رہے ہیں. یہاں سے بھی پیسہ لیں گے، کہتے ہیں گورنمنٹ سے بھی مسلمان عورتوں کا آپریشن کرنے کرو، 2 بچوں کے بعد تیسرا چوتھا پیدا نہیں ہو تو گورنمنٹ سے بھی پیسہ ملے گا. ایسا میں نے سنا، پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے، اور کوئی بعید نہیں لگتا. تو یہ نقصان پہنچانا ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے ہم میں سے کوئی شخص بتائیے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں، غیبت کی شکل میں، معاملات میں، لین دین میں، دھوکہ دینے میں، جو معاملات میں، اسی طرح اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دیا جائے، یہ منع ہے، لیکن آپ بہت سے لوگ دے رہے ہیں. نہیں، اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو کسی کی نوکری لگ رہی ہے تو اس کی نوکری کینسل کرا کہ میرے بیٹے کی، بھتیجے کی، فلاں کی لگائی جائے. جس کا کہ وہ اہل نہیں ہے، جو اہلیت رکھتا ہے اس کو کٹوا دیا، جو نااہل ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کو لگوا دیا. یہ سب کے سب ایسی جتنی شکلیں ہیں، شیخ نے کہا کہ سب یہ نقصان پہنچانے کی شکلیں ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کا ہر عمل جو نقصان پہنچانے والا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں مل سکتی. ہاں، اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اب اصول قاعدہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو نقصان ہی ملے گا. برکت کہاں سے ملے گی؟ ترقی کہاں سے ملے گی؟ ہاں، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جس کو نقصان میں ڈال دے تو اس سے خیر رخصت ہو جاتا ہے.
ہاں، اور وہ شر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ شر جو اس کو مل رہا ہے یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنی کارستانی ہے، ہماری اپنی کارستانیاں ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. یہ ان کے عبارت کا ترجمہ لگ ہے. اس میں اسی طریقے سے کوئی پارٹنر ہے، 2 پارٹنر، 3 پارٹنر، 4 پارٹنر بزنس کر رہے ہیں، تو کوئی پارٹنر دوسرے پارٹنر کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی پڑوسی پڑوسی کو اپنے قول سے، اپنے فعل سے نقصان پہنچاتا ہے. اتنا شور کر رہا ہے کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ گھر میں جو ہے عبادت نہیں کر سکتا. ابھی ہمارے یہاں لوگ فجر بعد لات خالی کرتے ہیں بدعتی کام، اس میں صحیح غلط چھوڑیے کہ اس کے بعد مسجد کے پڑوس ہو کے گھر والا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، ذکر اذکار نہیں کر سکتا جو سنت ہے، اور کوئی انہیں روک بھی نہیں پائے گا، کیونکہ روکنے جائے تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جھگڑا، لڑائی. ہاں، یہاں تک کہ ایک آدمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی ملکی اپنے گھر میں ایسا کام کرے کہ پڑوسی کو نقصان پہنچے، تکلیف ہو. آپ ایسا شور مچائیں کہ باہر نماز والوں تکلیف میں، اپنی دیوار کو اس طریقے سے ٹھوکے پیٹے کے رات میں وہ سو نہ پائے، اور ایسی کوئی بھی حرکت. ہاں، چنانچہ ایک آدمی اپنے گھر میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اسے ممنوع ہے جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو. تو خود ڈائریکٹ اس کو تکلیف پہنچانے والا، اس کے گھر کے آگے گندگی پھینک دینا، ہاں، اور راستے بند کر دینا، ایسے گاڑیاں کھڑی کرنا، اور ایسی بہت سی شکلیں. یہ چھوٹی چھوٹی میں بیان کر رہا ہوں، بڑی بڑی تو اور بھی ہوگی. اسی طریقے سے اس میں ایک مقروض کا اپنے مقروض کا قرض خواہ کے ساتھ نقصان پہنچانے والا کام، اور معاملات میں اس طریقے کی حرکت کرنا جس سے اس کے قرض دینے والے کو تکلیف پہنچے. یہاں تک کہ ایک آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کو ایک آدمی نے قرضہ دیا، اب آپ اس کے قرض کی رقم ادا نہیں کر رہے ہیں اور صدقہ و خیرات دینے میں آپ نام کما رہے ہیں، فوٹو چھپا رہے ہیں. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دینا بہت ہے، تو اپنے قرض دینے والے کو حق نہیں دے رہا ہے لیکن صدقہ و خیرات کر رہا ہے. اس کو ایسی شکل میں اگر کہیں صدقہ و خیرات کی نوبت آئی نا تو اپنے قرض دینے والے سے اجازت لینا چاہیے کہ دیکھیے آپ کو مجھے دینا ہے، میں نے رکھا تھا لیکن یہ بہت زیادہ حاجت مند آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں اسے دے دوں، بعد میں آپ کو اتنے دن میں دے دوں گا. اس طرح کی شکلیں. ہاں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی مقروض ہے اور اپنے قرض دینے والے سے اجازت کے بغیر اپنی موجودات میں سے کسی کو کچھ وقف کر رہا ہے، ایک ہی کو، یا کئی دینے والے قرض ہیں، کئی مقروض ہیں دینے والے ہیں، کسی ایک کے ساتھ کوئی سلوک کر رہا ہے، دوسرے کو محروم کر رہا ہے، ایسی شکلیں بھی ایک کو نقصان پہنچانے کے لیے شامل ہوگی. یا اپنے محرومی میں سے کسی کو جو آزاد کرتا ہے اور اس کو جو ایسے اخراجات کرتا ہے جو قرض دینے والے کے علم میں نہیں ہے، ہاں، اس کا خرچ کر رہا ہے. اسی طرح وصیت میں اگر کوئی شخص وصیت کر رہا ہے، ہمارے یہاں لوگ اس کو بھی بہت سارے لوگ ہتھیار بناتے ہیں حصے بکرے میں، کسی کا حصہ زیادہ مارنا ہے تو باپ سے ایسا لکھواتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسی ایسی وصیت دی، میرے ابا نے میرے بارے میں ایسا لکھ دیا تھا کہ میرے بیٹے کو ملے گا حصے میں. بیٹے کو وارث کو جو ہے وصیت نہیں کر سکتے، پوتے کو تو کر سکتے اس لیے کہ وارث نہیں ہے، تو باپ کو جو ملنا ہے کچھ لوگ وہ جو ہے اپنے بیٹے کے نام لکھوا لیتے ہیں. تو کہا کہ من بعد وصیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار. اگر کسی کے ورثہ تقسیم ہوتا ہے، حصہ بیان کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت میراث میں اللہ نے یہ ایک بیچ کا جملہ ہے کہ بغیر جو اس وصیت کے بعد وراثت آپ تقسیم کر رہے ہیں تو اس وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے 1/3 سے یا اس سے کم میں، اور من بعد وصیت یوصی بہا او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اب وصیت اور قرض کی ادائیگی ہے لیکن آگے اللہ نے ایک شرط لگائی غیر مضار، یہی جو ضار یضر جو ابھی میں نے حدیث میں بیان کیا کہ بغیر کسی وارث کو نقصان پہنچائے ہوئے، کسی کو ضرر پہنچا. تو اب اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ اب ایک آدمی کسی کے نام پر اس لیے وصیت کرتا ہے کہ میرے وارثین میں سے فلاں محروم ہو جائے یا کسی کا حصہ کم ہو جائے. جیسے میں نے کہا کہ کسی ایک پوتے کے نام پہ دادا کر رہا ہے تو دادا پوتے محروم ہو رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے باپ کو زیادہ مل جائے اور فلاں بیٹا اس کو کم مل جائے. تو جو اللہ نے حصہ مقرر کیا اس کو وہ ہم کو قبول نہیں ہے، ہم اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے زیادہ اچھا ہم کریں گے. تو اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اپنے وارثین کو نقصان پہنچا رہا ہے. اسی طرح کسی ورثہ میں سے کسی کو نقصان پہنچانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا تھا، اب وہ وارثین میں سے کہ میرے فلاں بیٹے نے مجھ پر اتنا خرچہ کیا تھا، میرے علاج میں 3 لاکھ لگایا ہے، حالانکہ 1 ہی لاکھ لگا ہے، 3 اس لیے بول رہے ہیں اس کو 2 اور مل جائے، اس کو زیادہ مل جائے دوسروں کو کم ہو جائے.
ایسی کوئی بھی شکل وصیت میں بھی قرضے میں بھی اگر کوئی شخص ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ مرنے والا ہو یا مرنے والے کے وارثین میں سے کوئی ہو، کچھ ایسی چینجنگ کرتا ہے جس سے کسی حقدار کے حق میں نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہوا، اس پر بھی یہ حدیث فٹ ہوگی کہ منظار مسلم ظاہر اللہ بھی، جو کسی مسلمان کو منظار رہا جو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان میں ڈالے گا، اور جو فائدہ پہنچائے گا جو مشقت اور تنگی میں ڈالے گا اللہ اس کو مشقت میں۔ اسی طرح میاں بیوی میں، شوہر بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ کئی شکلوں میں تکلیف دینے والا، مشقت میں ڈالنے والا کام کر سکتے ہیں کہ اس کو نفقہ نہ دے، دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ زیادتی کرے اور ایک کو زیادہ نوازے، یا پھر بیوی کے ہی حق ادا کرنے میں اس کو اس طرح مجبور کرے کہ وہ مہر کا حق لینے سے کہے کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا فلاں چیز میں تم کو رخصت دیتی ہوں، جو اس کا حق ہے اس سلسلے میں اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ حق کا مطالبہ نہ کرے۔ ایسی بہت سی شکلیں میاں بیوی کے بارے میں میں یہاں بیان کروں تو اس سے زیادہ آپ غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی شکلیں ہیں کہ شوہر بیوی کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے احکام و گواہیوں میں، تقسیم میں، اور اس کے علاوہ ایک شخص اور دو شخص کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ پنچایت میں گئے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو ہے فلاں مظلوم ہے، بیٹے پر بڑا بھائی، چھوٹے بھائی پر بڑا بھائی ظلم کر رہا ہے، لیکن بڑے بھائی کا اثر، دوستی، تعلق، آپ سے لین دین زیادہ ہے، تو آپ چھوٹے بھائی کو جو مظلوم ہے اسی کو دبا رہے ہیں، تو یہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پنچایتوں کا کیا حال ہے؟ وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو، باپ بیٹے کا مسئلہ ہو، وراثت اور تقسیم کے حصے بکرے کی تقسیم کا مسئلہ ہو، ہر جگہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ اور حیرت کی بات، یہ ہم لوگ دہراتے رہتے ہیں، کتنے جاہل ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں شریعت ہم نہیں جانتے، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں ماننا پڑے گا۔ آپ شریعت نہیں جانتے تو آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں۔ یہ قاضی تین طرح کے جہنم میں ہوں گے، ایک وہ حدیث میں ہے، ایک وہ جو حق کو جانتا نہیں ہے اور فیصلہ کرتا ہے، ایک وہ جو حق کو جانتا ہے اور حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ جنتی وہ ہے جو حق کو جانتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا احکام معاملات میں، شہادتوں میں، گواہیوں میں، اب ہمارے یہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ میری طرف سے گواہ ہے، یہ غور کیجئے ان سب معاملات میں۔ اسی میں آپ آج جو ابھی ماضی میں گزرا اور آنے والا ہے الیکشن ہوتا ہے، دوسرے دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی دین خدمت اور جنت کے لیے نہیں جاتا، جو مسجد نہیں آتے وہ کارپوریشن میں جا کے جو ہے جنت کمانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین تباہ کرتے ہیں۔ عقل مندی ہے یا بے وقوفی؟ نقصان پہنچا رہے ہیں قوم کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، یا فائدہ؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بیمار کو کسی صحت مند پر لایا جائے، اس کی اپنی تفصیل اور تفصیلی احکامات ہیں کہ کوئی بیمار اس طرح سے اچھے لوگوں میں لایا جائے جس سے ان کو بھی تکلیف پہنچے۔ جزامیوں کو بعض شکلوں میں جزامیوں سے دور رہنے کے حکم ہے، اور بعض شکلوں میں اللہ کے رسول نے آپ کے جزامی کے ساتھ کھانا بھی کھایا تو توکل، ایمان مضبوط ہے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ اس سے بھاگنا چاہیے۔ اس قسم کی جتنے بھی شکلیں ہیں جس سے مسلمانوں کو ایذا، تکلیف، بیماری، پریشانی اور گندگی پہنچ سکتی ہے، جیسے میں نے بتایا گٹر بند کروا دیا آپ نے، اس کے گھر کے آگے کوڑا کرکٹ ڈلوا دیا تو اس سے بیمار کر رہے ہیں آپ، ایذا پہنچا رہے ہیں، تو یہ اس آیت میں بھی داخل ہے۔ شیخ نے کہا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما واثما مبینا، کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر ان کے کسی گناہ کے ان کو ایذا دیتے ہیں۔ آپ کا کسی کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ اس کے گھر کو جو ہے کوڑا کرکٹ کے گھر بنا دے رہے ہیں، اس پر گندگی اچھال رہے ہیں، کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس آیت میں داخل ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان کے بغیر کسی کیے ہوئے پر جو لوگ ایذا رسانی کرتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ بہت بڑا بہتان اٹھاتے ہیں، وہ بہتان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، کھلا ہوا گناہ ہے یہ۔ اب یہ کھلا ہوا گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں عقل مندی کر رہے ہیں، سب کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں دیکھ رہا ہے؟ فائدے کی سمجھ ہی نہیں ہے ہم کو، دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے فائدہ ہے لیکن حقیقت میں اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اسی میں یہ بھی شامل ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینے میں کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ خوف، دہشت، گھبراہٹ میں مبتلا کیا جائے۔ وہ چاہے مذاق کی شکل میں ہی، آپ مذاق کرنے کے لیے بھی کسی مسلمان کو ڈرائیں، یہ جائز نہیں ہے، کسی مقام پر تفصیل کسی اور موقع پر۔ اسی طرح لوگوں کا مذاق اڑانا،
ان کے ساتھ استہزاء کرنا، بے عزتی کرنا، اور ان کی عزتوں پر کیچڑ اچھالنا، جیسے غیبت کی شکل میں کسی کے گھر کے بارے میں ہم کچھ بھی بول رہے ہیں بغیر تحقیق، کسی نے الزام لگایا، آج کل موبائل کا سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی الزام لگاتا ہے ہمارے لوگ فارورڈ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے ہوئے، تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے ایک آدمی جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے اور سن کر آپ بغیر تحقیق کے اس کو بیان کرتے ہیں جبکہ وہ ضعیف موضوع جھوٹی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان جھوٹوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اس کو پہنچا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، جو اس کو فارورڈ کر رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے. تو کہا کہ اسی طرح لوگوں کی عزتوں پر کیچڑ اچھالنا، لوگوں کے درمیان تناؤ اور خوف پیدا کرنا. دیکھیے ہمارے یہاں بہت سی شکلیں ہیں، دو تین بہویں ایک گھر میں ہے، ایک اچھی ہے تو اس کو برا بنایا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو برا بھلا کرتے ہیں. اسی طرح ساس بہو کے معاملے کے علاوہ آپ اسکولوں مدرسوں میں دیکھیے کئی ٹیچر ہیں جو اچھا ہے اس کو برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جماعتوں میں اچھا کام کرنے والے کو مجروح کیا، کیوں کہ وہ بدنام ہوگا تو مجھے موقع ملے گا. اس کو لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کو بدنام کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کے پاس نہ جائیں. یہ علوت تک میں چلتا ہے، ذمہ داروں میں چلتا ہے، ہر جگہ. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے چاپلوسوں کا، نیچے سے اوپر تک بھی یہی ملے گا. یہ ایک عمل نیچے ہوتا ہے اس کا بدلہ اللہ اوپر دیتا ہے. آپ نیچے ظلم کر رہے ہیں، آپ کے اوپر اللہ نے اور بڑے ظالم کو بٹھا دیا. جتنے اونچی ہندوستان میں آپ ملک میں دیکھیے، دنیا میں دیکھیے، یہاں کا وزیر اعظم اور وہاں امریکہ کا وزیر ہے، وہاں کا صدر، ایک دوسرے پر سب ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا. یہ چکر ہے ہماری کارستانیوں کے نتیجے میں، فساد کی شکل میں. اسی طرح یہ اس قسم کے جتنے بھی نقصان ہیں، جتنے بھی تکالیف اور مشقتوں میں ڈالنے والا عمل ہے، سب اس عام معنی میں، ان آیتوں اور حدیثوں میں کے معنی میں داخل ہے. اب یہ حدیث کا مفہوم آپ غور کیجیے کہ زندگی کے ہر معاملے پر یہ پہنچ رہا ہے. ہم جہاں بھی کسی کو دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں اللہ سے اپنے نقصان کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہ ہم کو نقصان میں اللہ ڈال، عذاب میں ڈال. اب اسی کا دوسرا معنی آخری دو جملے میں شیخ نے فرمایا کہ جب حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص مضرت پہنچاتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے دوسروں کو، تو اللہ اس پر مضرت اور نقصان ڈالتا ہے، اس کو مشقت میں ڈالتا ہے. تو اس کا الٹا مطلب کیا ہوا؟ مفہوم مخالف جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کسی مسلمان یا کسی انسان سے ضرر کو، تکلیف کو ہٹائے گا، اس کو سہولت دے گا، دوسروں کے کام آئے گا. اب ہمارے یہاں بھی اس کو بڑا محدود سمجھ لیا گیا، بھوکا ہے تو ایک ٹائم کا کھانا دے دو. ہمارے خاص طور سے اپنے شہر میں دیکھتا ہوں، باہر میں دیکھتا ہوں، یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کی کوئی ایسی شکل نکال دی جائے کہ اس کو مستقل حاجت ختم کرنے کا راستہ بن جائے، جیسے صحابہ کرتے تھے. بے روزگار ہے تو اس کو کوئی روزگار لگا دیا جائے، اس کا چھت ٹپک رہا ہے تو چھت بنوا دیا جائے، گھر نہیں ہے تو ایک مرتبہ ایسی زمین دے دی جائے کہ وہ مستقل اپنا گھر بنا لے. ایسی نیکی ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ کرنا چاہیے، اس کی طرف بیداری لانا چاہیے. انفرادی طور سے ایک آدمی دو آدمی نہیں کر سکتے، تو مل جل کے کرنا چاہیے. اور ایسا جس دن ہم کرنے لگیں گے، یقین مانیے پورے مسلمانوں پر اللہ کی برکت ہوگی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مشقت کو دور کرے گا اللہ اس کی مشقت دور کرے گا. جو دوسروں کے لیے خیر بھلائی اچھائی سمیٹے گا، اس کو مہیا کرے گا، اللہ اس کے لیے جو ہے خیر اور بھلائی عطا کرے گا. جو شخص ضرر اور مشقتوں کو کا دفاع کرے گا دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے لوگوں سے، اللہ اس سے ضرر اور مشقت کو پورا دور کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اب یہ مشقت اور فائدے کا معاملہ چاہے اپنی ذات سے ہو یا دوسروں سے، اپنے گھر والے، اپنے پڑوسی، دوست، احباب، قوم، ملت کے لوگ ہوں، ان سب سے متعلق کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ یہ اس کو مشقت میں ڈالنے والی ہے، آپ اس سے اجتناب کریں. آپ کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو صرف فائدہ پہنچے. یہ ہے عقل مندی. جب ایسا ہم کرنے لگیں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فائدہ دیکھتے ہیں. صحابہ کرام جو رات میں 1,00,000 درہم آیا اور دوسرے دن ایک ہی دن میں خرچ کر دیا، وہ تھے اصلی میں اپنا فائدہ دیکھنے والے. ہم ایسے لوگوں کو آج بے وقوف سمجھتے ہیں جبکہ وہی اصل عقل مند ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عقل مندوں میں، اولو الالباب میں شامل فرمائے جو اللہ کے نزدیک شریعت کے اصولوں کے مطابق عقل مند ہے اور فائدہ حاصل کرنے والے ہیں. اور اس کی برکت سے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب اور نقصان سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا واياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک.